السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ معزز سامعین، آج بات کرتے ہیں اس موضوع پر، جب وہ نہ ہو سکے جو آپ چاہتے ہیں تو اس وقت کیا کریں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اپنے دل میں بٹھائیں اس بات کو کہ دنیا میں بہت سے ایسے کام جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اور ہمارے پسند کے مطابق نہیں ہوتے۔ اب ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس وقت کیا کرے، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر بات ہماری مرضی اور پسند کے مطابق پیش آئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی اسی طرح تجربہ کیا ہوگا۔ بسا اوقات ایک انسان کی خواہشیں اور ایک انسان کی چاہت وہ بہت بڑی ہوتی ہے، مگر وہاں تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو پا نہیں سکتا اور انسان وہاں تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، تو آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حال احوال میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہترین اصول دی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ سے اوپر والے شخص کو دیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو، اور دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ سے نیچے والے شخص کو دیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کے دل میں شکر ہو کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دے دی ہے۔ اب بظاہر دیکھے جائے کتنا ہی زبردست اصول ہے اور کتنا ہی اہم اصول ہے۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں زندگی میں بہت بڑی سوچ اور افکار لگ جاتے ہیں، ہم ایسی حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک وہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہوتی، پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے، آپ اس پر گزارا کر لیجئے اور خوشی کے ساتھ اس چیز کو قبول کر لیجئے۔ دیکھیے، مثلا اگر آپ کا کار ہے اور اس کار کی سیٹیں پٹ پڑی ہے اور وہ تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے، مگر حال یہ ہے کہ اس پر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو پریشان کرنے کے بجائے اسی پر گزارا کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ وویلا کرتے ہیں اور چیختے ہیں اور آپ پریشانی ہوتے ہیں اس حالت پر، تو یقیناً کب تک آپ پریشان رہیں گے؟ جو کچھ آپ کی قسمت میں ہے، آپ کی تقدیر میں ہے، وہ آپ کو ملا ہے، آپ اس پر شکر کریں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں اگر دیکھیں، اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر آپ کسی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لیا، آپ ایک اچھے شعبے میں داخلہ لینا چاہتے تھے، لیکن آپ کو وہاں داخلہ نہیں ملا، مجبوراً آپ اسی شعبے میں پھر رہے، 1-10 سال گزار بھی لیا اسی شعبے میں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجبوراً اس کو قبول کریے اور خوشی کے ساتھ اس کو گوارا کر لیجیے، نہ کہ یہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ البتہ اپنی کوشش انسان کو کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، لیکن جو چیز تقدیر میں لکھی ہو، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، جو میسر ہے، اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرے اور اس کو اچھی طریقے سے کام لے، اور زندگی میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس کو خوشگواری کے ساتھ گزار لیجیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو شادی کے حوالے سے، پسند کی شادی ظاہر ہے کہ خواہش ہوتی ہے، بعض لوگوں میں پسند کی شادی کی انتہائی خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے کسی لڑکی کو پیغام بھیجا اور اس نے پیغام کو رد کیا اور اس لڑکی کی آپ کے ساتھ نکاح نہیں ہوئی اور مجبوراً آپ نے کسی دوسرے لڑکی کے ساتھ نکاح کی، تو یہ آپ کی زندگی میں آ چکی
تو اب مجبوراً جن سے نکاح کیا ہے، جن کے ساتھ آپ کی زندگی کے لمحات گزرتے ہیں، تو مجبوراً ان کے ساتھ اس زندگی کو خوشگوار بنائے، نہ کہ یہ ہو کہ جو آپ کی تقدیر میں نہ ہو، جو آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا، آپ اس پر وبیلہ کرے اور اپنے آپ کو پریشان کرے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہمارے ہاں سینکڑوں اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں اپنی جامعہ سے گھر کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں دیکھا ایک بابا شخص ہے کہ جس نے نیچے اخبار بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی پر لیٹ کر سویا ہوا ہوتا۔ تو میں اس شخص کو دیکھ کر میری دل میں یہ بات آئی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صوفے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ کہاں گئے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بیڈ کے بغیر اور اچھی قالین کے بغیر اور اچھی تکیہ وغیرہ کے بغیر، یا جو آرام کی چیزیں ہیں کہ جس پر ایک انسان سو سکتا ہے، اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، اور وہ اسی پریشانی میں جو ہے نا کوشش کر رہا ہوتا ہے، دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو چیزیں موجود ہے اس کو بہتر استعمال نہیں کرتا۔ تو مجھے ان کی طرف، میری ذہن ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو زندگی میں جو کچھ میسر ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو خوشگواری کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو اچھی طریقے سے استعمال کریں۔ جو حالات، جو کام آپ کو مجبوراً کرنا پڑے، آپ اس کام کو خوشی کے ساتھ کر لیجئے، نہ کہ یہ ہو کہ آپ شکوے اور شکایت کرنے لگے، واویلا کرنے لگے۔ ہوتا یہی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان پر ناشکری کے انسان پھر ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے اس پر شکر ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے بہتر مانگنے کی کوشش کریں، اور خود بھی اپنی زندگی میں کوشش ہو کہ اس سے بہتر آپ اس کو بنا سکیں۔ اسی طرح مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ معزز سامعین، آج کی یہ گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج کے نوجوان، آج کے ہر مرد، آج ہر کے فرد، ہر ایک کی خواہشیں بہت زیادہ ہو چکی ہے، مگر ان کے پاس جو موجود چیزیں ہیں، ان کے پاس آرائش کی جو چیزیں ہیں، ان کے پاس کھانے کی جو چیزیں ہیں، ان کے پاس زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے دل میں شکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی زندگی میں خوش رہیے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس زندگی کی کون سی ضروریات ہے، جو بھی ضروریات ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کریں، اور جو کام ہمیں مجبوراً کرنا پڑے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی بہترین گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔